جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ایک یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے جس کا عنوان ہے ہندوستان اور ہندوستانی. اس سلسلے کی 2 کڑی یعنی کہ 2 پارٹس آ چکے ہیں. یہ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ دونوں پارٹس دیکھ لیے ہوں گے. آج تیسرا پارٹ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین کرام، ہندوستان کبھی ایک نہیں تھا. یہ الگ الگ حصوں میں تقسیم تھا. ہر جگہ ہر راجہ اپنی ریاست میں اپنے مفاد اور اپنی وابستگی عوام میں اپنے حساب سے رکھتا تھا. اس لیے جو جس سے وابستہ تھا، جس کا جس راجہ یا بادشاہ سے تعلق تھا، وہ اسی کا ساتھ دیتا تھا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس ملک میں کبھی بھی مذہب کے نام پر کوئی جنگ یا کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اورنگزیب پر سب سے زیادہ الزامات لگائے گئے ہیں، حالانکہ سبھی سچ نہیں ہیں. اورنگزیب صرف بادشاہ تھے اور تاریخ کے دیگر بادشاہوں کی طرح انہوں نے اپنی حکومت کی، اور انہوں نے حکومت کے لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی. حد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سگے بھائیوں اور اپنے باپ کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کی، مگر اصول اپنی حکومت کے لیے تھا. کاروبار سلطنت میں ہر بادشاہ، ہر حاکم صاف دماغ رہا. عالمگیر اور مغلیہ دور کے ہندو افراد نامی تاریخی کتاب میں عزیز حسن بقائی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ 2 پارسی دربار کے عہدیداری کے لیے آئے. کسی نے کہا کہ یہ دونوں پارسی ہیں، ان کو دربار میں عہدہ یعنی کہ پد نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ پہلے ہی دربار میں ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس پر اورنگزیب نے جواب دیا کہ مذہب کے معاملے کو دنیا کے کاروبار سلطنت سے الگ رکھنا چاہیے اور الگ رکھنا پڑتا ہے. درباری نوکریاں اور عہدے ان لوگوں کو ان کی لیاقت، ان کی قابلیت یعنی کوالیفیکیشن کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں، نہ کہ مذہب کی بنیاد پر. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اورنگزیب کے دربار میں پنچ ہزاری جو سب سے بڑا منصب ہوا کرتا تھا، اس پر بھی غیر مسلم یعنی کہ ہندو ہی براجمان تھے، انہی کا تقرر ہوا تھا. راجہ جسونت سنگھ اسی دور میں کابل کے گورنر تھے. اس طرح کے تمام اندراجات اور اس طرح کے اور بہت سارے واقعات عالمگیر اور مغلیہ دور کے ہندو افراد نامی کتاب میں موجود ہیں. اورنگزیب سے پہلے ہر سکے پر کلمہ طیبہ تحریر تھا، یعنی کہ ہر سکے پر اورنگزیب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. اورنگزیب نے حکم دیا کہ یہ سکہ ایک عوامی چیز ہے، عوام اس کا استعمال کرتی ہے، اسے ہندو بھی استعمال کرتے ہیں. اپنے اسلامی کلمے کو ان پر کیوں لادا جائے؟ اس وجہ سے سکوں پر بادشاہوں کا نام اور سن لکھا جانے لگا. کلمہ طیب لکھنا بند کر دیا گیا. کیونکہ آپ جب شاہجہاں نے سب سے پہلے شراب پر پابندی لگائی. یہ اور بات کہ اس پر پوری طرح عمل نہیں ہو پایا تھا. اورنگزیب نے اس کے لیے ایک الگ محکمہ بنایا اور اس پر سختی سے عمل کرایا. جو سردار شراب نوشی کرتے تھے ان کے درجے گھٹا دیے گئے. افیون، چرس، گانجا، بھنگ کی کاشت و فروخت پر پابندی لگا دی گئی. قمار بازی، جوئیں، خانے سب بند کر دیے گئے. طوائفوں کو سلطنت سے نکل جانے یا شادی کرنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ اس پر بھی پوری طرح عمل نہیں ہو سکا. دربار میں ناچ گانا بالکل بند کر دیا گیا. مزاروں پر قوالیاں بند کر دی گئی. بہرحال اورنگزیب اس طرح سب کے لیے نشانہ ملامت بن گیا. مگر اس حقیقت کو بھی سامنے رکھیے کہ یہ اورنگزیب ہی ہے جس نے اپنے زیر نگرانی تحفۃ الہند کے نام سے ایک ایسی ڈکشنری تیار کرائی جس کے ذریعے فارسی جاننے والے بآسانی ہندی پڑھ سکتے تھے. ہندی اور سنسکرت سیکھنے، ہندی سنسکرت کا ادب اور شاعری کی سیر حاصل معلومات کے لیے بہت ساری کتابیں لکھوائیں، جن کے اصل اوریجنل قلمی نسخے آج بھی خدا بخش لائبریری پٹنہ میں موجود ہے. خود اورنگزیب کی بیوی اورنگ آبادی بیگم کا جب انتقال ہو گیا
تو اس کے بعد ادے پور کی بیگم جو ہندو تھی ان سے اورنگزیب کی شادی ہوئی، جس سے اورنگزیب کے ایک بیٹا ہوا 3۔ اب بات جو ہے اورنگزیب کی چل رہی ہے، اورنگزیب کا دور ہو اور شیواجی کا ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ اور یہ تاریخ، یہ معلومات ادھوری ہی رہے گی، ناقص رہے گی۔ اس لیے اورنگزیب کے دور میں شیواجی کا ذکر ہونا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے ہم تاریخ کے اس حصے میں چلتے ہیں اور شیواجی کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ شیواجی کون تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا تاریخ اس بات کی ضمانت اور شہادت دیتی ہے کہ شیواجی کے دادا مالوجی احمد نگر، جو کہ اس وقت مسلم ریاست تھی، مسلم ریاست کے دربار میں ایک مشہور فوجی کمانڈر تھے۔ ان کی شادی کے 10 سال بعد بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کو فکر ہوئی، کیونکہ ہندو مذہب میں بھی اس وقت اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ جس کے گھر میں اولاد نہ ہو اور خاص طور پر بیٹا نہ ہو۔ بہت علاج وغیرہ کرایا، کئی تیرتھ کیے، مگر گود خالی ہی رہی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ احمد نگر قلعے کے باہر جو شاہ شرف الدین رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے وہاں جا کر دعا مانگو تو یقیناً مراد پوری ہوگی۔ وہ درگاہ پر حاضری دی، انہوں نے درگاہ پر حاضر ہوئے اور اس وقت کے سجادہ آستانہ نے دعا دی، واپس آئے، اللہ کا کرشمہ کہ سال بھر کے بعد پہلا بیٹا ہو گیا۔ تو مالو جی نے کہا کہ شاہ شرف کی دعا سے اولاد ملی ہے، اس کا نام شاہ جی رکھیں گے، اور اس کا نام شاہ جی رکھا گیا۔ دوسرے سال پھر ایک لڑکا ہوا، اس کا نام شاہ شرف کے نام پر شرف جی رکھا گیا۔ شیواجی شاہ جی کے بیٹے تھے۔ شیواجی جب جوان ہوئے تو مغل دربار میں پیش ہوئے۔ ان کو جو منصب ملا وہ ان کی امید اور ان کی قابلیت کے مطابق نہیں تھا۔ وہ اورنگزیب کے مغل دربار سے الگ ہو گئے اور پھر اپنی حکومت قائم کی، مگر شیواجی مہاراج نے جو اپنا پہلا فوجی دستہ بنایا اس میں سب کے سب مسلمان ہی شیواجی کے ساتھ تھے۔ پھر شیواجی کی مستقل فوج جب بنی تو اس وقت اس فوج کے کمانڈر ان چیف سلطان محمد خان کو بنایا گیا۔ اسی طرح شیواجی کا جو بحری فوج تھی، جو ان کو بحری فوج کا عملہ تھا، اس کے کمانڈر بھی شیواجی نے دولت خان کو بنایا تھے۔ دولت خان کے ساتھ ساتھ ہی سیرنگ خان بھی اس میں شامل تھے۔ جس وقت پدم ورگ پر حملہ ہوا، دولت خان، سیرنگ خان نے مزید فوج اور خزانہ کی فراہمی کے پیغام بھیجے۔ شیواجی نے اپنے ایک صوبیدار جن کا نام سردار صوبیدار راجیو جی ونائک تھا، ان کو ہدایت دی کہ فوراً کمک بھیجی جائے، رسد اور روپیہ بھی روانہ کیا جائے، مگر جیواجی ونائک نے سیدی سردار جس نے پدم ورگ کا محاصرہ کر رکھا تھا اس سے اندر خانے رشوت لے کر مدد نہیں کی۔ جب یہ بات شیواجی کو معلوم ہوئی تو شیواجی نے سر دربار اس سردار سے کہا کہ تم نے ہندو یعنی کہ میرے ہم مذہب اور برہمن ہو کر بھی دغا دی، جبکہ میرے مسلمان پہلی فوج کے سردار کتنے وفادار تھے کہ سیدی کے مقابلے یعنی کہ جو مسلمان تھا اس کے مقابلے پر اپنی جان پر کھیل کر پدم ورگ کی حفاظت کی۔ تم سمجھتے ہو کہ برہمن ہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ بالکل نہیں۔ شیواجی نے اسی وقت اس سردار کو برخاست کر کے قید کر دیا اور سخت سزا دی۔ اسی طرح سورت کی جنگ میں ایک مراٹھا سردار دربار میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں شیواجی کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ لے کر آیا ہوں۔ وہ خوبصورت تحفہ ایک خوبصورت عورت تھے جو وہاں کے ایک مسلمان سردار کی بیوی تھی۔ اس پر شیواجی نے انتہائی غضبناک آواز میں کہا کہ تم نے نہ صرف اپنے مذہب کی توہین کی ہے بلکہ اپنے مہاراجا یعنی کہ شیواجی کے ماتھے پر ایک کلنک لگانے کی کوشش کی ہے۔ اس سردار کو سزا دی گئی اور اس عورت کو ماں کہہ کر مخاطب کیا۔ پھر اس عورت سے کہا کہ یہ لو میری تلوار اور میری نیت میں فرق دیکھو تو یہ تلوار میرے سینے میں بھونک دینا یعنی کہ مجھے قتل کر دینا، اور دعا کی کہ بھوانی ماں شیوا گناہگار ہے، اسے معاف کر دو۔ ایک فوجی دستے کے ساتھ تحفے تحائف دے کر اس عورت کو واپس کر دیا گیا یعنی کہ اس کے شوہر کے پاس بھیجا اور اس کے شوہر کو ایک خط لکھا جس میں اس سردار کے غلط طرز عمل کے لیے معافی مانگی گئی۔ یہاں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ شیواجی کی حکومت کے حدود میں مسلمانوں کو نہ صرف ملازمت ہی ملتی تھی بلکہ قاضیوں کی عدالتیں بھی قائم کی گئی۔ ایک تحقیق کے مطابق
ہندوستان میں سب سے پہلی شرعی عدالت یعنی کہ جسے ہم دارالقضا بھی کہہ سکتے ہیں وہ شیواجی مہاراج کے دور میں قائم ہوئی، اور نائب قاضی بھی جن کا کام مذہبی معاملات کو دیکھنا تھا، نکاح پڑھانا وغیرہ وغیرہ، اسلامی معاملات کو دیکھنا تھا، مسلمانوں کے مقدمات پر فیصلہ کرنا تھا، یہ بھی مسلمانوں کو ہی سونپا گیا۔ ہاں، ان کے فیصلے کے بعد فیصلے پر تعمیل کا حکم شیواجی کی طرف سے جاری ہوتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، خود شیواجی کا سخت حکم تھا کہ مسجدیں نہ توڑی جائیں، درگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح شیواجی کا حکم تھا کہ اگر کہیں کوئی قرآن شریف مل جائے تو وہ ہمیں لا کر دو، اور قرآن شریف شیواجی بڑے ادب احترام کے ساتھ قاضیوں کو دے دیا کرتے تھے۔ مسلمان عورتوں بچوں کا وہ بہت خیال رکھتے تھے اور خیال رکھنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ شیواجی کو جب بھی موقع ملتا تھا تو حضرت شاہ شرف الدین کی درگاہ پر حاضری دیتے تھے۔ خود شیواجی بابا یاقوت سہروردی کے بہت قریبی مرید تھے۔ ہمیشہ جنگ پر جانے سے پہلے بابا یاقوت کی خدمت میں حاضر ہو کر کامیابی کی دعائیں لیتے تھے۔ بابا یاقوت سہروردی کے آستانے کے لیے شیواجی نے 652 ایکڑ زمین بطور جاگیر دی اور ایک بہت بڑی خانقاہ بھی بنوائی، اور ایک فرمان جاری کیا جس میں لکھا ہے کہ بابا یاقوت بہت تھوڑ دے، یعنی کہ بابا یاقوت بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے اپنے وقت کے عالم پیر ہیں۔ ایک دوسرے مسلم صوفی جو پار گاؤں میں رہتے تھے، جن کا صوفی بوا مشہور تھا، شیواجی ان کے بھی معتقد تھے، اور کرناٹک کے مورچے پر جانے سے پہلے ان سے بھی دعا لے کر گئے تھے۔ شیواجی کا پرسنل سیکریٹری ملا حیدر نام کا آدمی تھا، اور شیواجی کی سارے خفیہ دستاویز اور خطوط و کتابت کرنا سب اسی کی ذمہ داری تھی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر شیواجی مسلمانوں کے دشمن ہوتے، مسلمانوں کے خلاف ہوتے، تو اپنی فوج کی بڑی بڑی ذمہ داریاں وہ مسلمانوں کو کیوں دیتے، اور بڑے بڑے عہدوں پر مسلمانوں کو وہ کیوں رکھتے۔ ناظرین کرام، ان تمام چیزوں سے یہ بات بالکل صاف عیاں ہو جاتی ہے کہ بادشاہوں یا راجاؤں کا جو وہ دور تھا وہ صرف اقتدار کی لڑائی لڑتے تھے، آپس میں مذہب کی بنیاد پر وہ کبھی کوئی لڑائی نہیں لڑتے تھے۔ ہر راجا، اس وقت کا بادشاہ اپنے حساب سے، اپنے معاملات کے حساب سے اپنی عوام سے وابستگی رکھتا تھا، اور ہمیشہ آپس میں محبت پیار کا درس دیتا تھا۔ ناظرین کرام، ہماری یہ تیسری کڑی جو مکمل ہو گئی ہے، اور اس کے بعد آپ ہم سے جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی چوتھی کڑی یعنی کہ چوتھا پارٹ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔